بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو جماعت اول میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 1.7 حصہ اول جو کہ الفاظ سازی اور پھر بصری الفاظ سے متعلق ہے یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بصری الفاظ کی میں مختصر سے وضاحت کرتا چلوں۔ بصری الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے جوڑ توڑ نہیں کروائے جاتے، جن کے ہجے نہیں کروائے جاتے، بلکہ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے یہ لفظ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، یہ وہ، اب ان کے ہجے نہیں کروائے جاتے، یہ وہ وغیرہ یہ ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں، اس لیے انہیں بصری الفاظ کہا جاتا ہے۔ ایسے لفظ دیکھتے ہیں آج کے سبق کے بصری الفاظ، یہ وہ ہے، ہوں، میں، میرا، ہم، ہمارا، تم، تمہارا وغیرہ پڑھ اور لکھ سکیں۔ یعنی ان بصری الفاظ کو پڑھیں گے بھی، لکھنے کا طریقہ بھی جانیں گے، اور کون سا بصری لفظ کہاں کس موقع پہ کیسے استعمال کرنا ہے یہ آج کے لیکچر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم صرف اور صرف یہ اور وہ کے الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم بصری الفاظ یہ اور وہ پڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ بعض چیزیں ہمارے قریب موجود ہوتی ہیں، جیسے آپ کا بستہ آپ کے قریب ہوگا، آپ کا ٹیبل میز آپ کے سامنے ہوگا، آپ کی قلم آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ کی کاپی بھی آپ کے قریب ہوگی، آپ کی کتابیں، آپ کے رجسٹر وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ تو بعض چیزیں ہمارے قریب موجود ہوتی ہیں، جیسے کتاب آپ کے بالکل پاس ہوتی ہے، کاپی، پنسل، میز، بستہ اور کرسی وغیرہ۔ تو جب ہم قریب کی چیزوں کے لیے اشارہ کریں اور ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بصری لفظ یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہمارے قریب پڑی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ یہ۔ جیسے میں کہوں میز، میز میرے قریب ہے تو میں کہوں گا یہ میز ہے۔ کتاب میرے قریب ہے تو میں کہوں گا یہ کتاب ہے۔ اسی طرح قلم میرے ہاتھ میں ہے تو میں کہوں گا یہ قلم ہے۔ تو جو چیز میرے قریب پڑی ہوگی، میری دسترس میں ہوگی، میرے نزدیک ہوگی، اس کے لیے آپ بچے جو اشارہ کریں گے وہ اشارہ ہوگا لفظ یہ کا، اور یہ بصری لفظ ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح سے یہ کتاب ہے کہ یہ بھی کتاب ہے اور قریب ہے، لیکن بعض چیزیں ہم سے دور ہوتی ہیں۔ قریب کی چیزوں کو تو ہم نے سمجھ لیا، بعض چیزیں دور ہوتی ہیں، جیسے آسمان قریب نہیں ہوتا بلکہ بہت بلند ہوتا ہے، بہت دور ہوتا ہے۔ سورج یہ بھی بہت دور ہوتا ہے، چاند، بادل، اڑتے پرندے، ہوائی جہاز، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے بہت دور ہوتی ہیں۔ قریب کی چیزوں کا تو ہم نے جان لیا کہ ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو بصری لفظ یہ استعمال ہوتا ہے، جب دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے بصری لفظ وہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے وہ ستارہ ہے، اب یہ ستارہ دور ہے تو اس کے لیے بصری لفظ استعمال ہوگا وہ ستارہ ہے۔ وہ چاند ہے، دور ہے، اشارہ استعمال ہوگا وہ چاند ہے۔ وہ بادل ہے، دور ہے، اس لیے اشارہ بھی وہ کا یعنی دور کا استعمال ہوگا۔ تو یہ ان کے درمیان فرق ہے، یعنی اگر چیز ہمارے پاس موجود ہے تو اس کے لیے اشارہ یہ استعمال ہوگا، اگر وہ چیز ہم سے دور ہے تو اس کے لیے اشارہ وہ کا استعمال ہوگا۔ یہ تو پیارے بچوں، اب ہم ذرا ایکٹیویٹی کرتے ہیں، سرگرمی کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک بچہ ہے اور اس کے پاس یہ غبارہ ہے، کیا یہ غبارہ اس سے قریب ہے یا دور؟ آپ کو تصویر دیکھ کے کیا لگتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ بچوں نے کہ یہ غبارہ اس کے بالکل قریب ہے۔ اب جب یہ قریب ہے تو اس کے لیے کون سا بصری لفظ استعمال کریں گے؟ ویل ڈن، اس کے لیے یہ استعمال کریں گے کہ یہ غبارہ ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اسی طرح یہ ایک بچہ ہے اور یہاں ایک اور غبارہ ہے، لیکن دیکھیں یہ غبارہ قریب ہے اور یہ بہت دور ہے، بہت فاصلے پر ہے۔ اب اس کی طرف اشارہ کریں گے تو کہیں گے ویری گڈ، وہ غبارہ ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے بصری الفاظ یہ اور وہ کا استعمال کیا اور ایکٹیویٹی بھی کی۔ اسی طرح دوبارہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ مفہوم بالکل کلیئر ہو جائے۔ یہ بستہ اور یہ بچہ بالکل قریب ہیں، لہذا کیا استعمال ہوگا؟
well done یہ استعمال ہوگا. جبکہ یہاں پہ دوری ہے بستے کے درمیان اور بچے کے درمیان تو یہاں پہ ویری گڈ وہ بستہ ہے. جی تو پیارے بچوں آج ہم نے بصری الفاظ یہ اور وہ کا استعمال کیا اور ہم نے یہ اصول بنایا, یہ طے کیا, یہ اصول متعین کر لیا کہ جو چیز ہمارے قریب ہوگی اس کے لیے بصری لفظ یہ استعمال ہوگا اور جو چیز ہم سے دور ہوگی اس کے لیے وہ استعمال ہوگا. جی تو پیارے بچوں یہاں پہ اب ہم کتاب کی طرف بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ الفاظ جو اپنی پوری شکل میں دکھا کر پڑھائے جاتے ہیں, ان کے ہجے نہیں کروائے جاتے, انہیں بصری الفاظ کہا جاتا ہے. جو پوری شکل دکھائی جاتی ہے, جن کی ہجے بھی نہیں ہوتے, ایسے ہی پڑھائے جاتے ہیں, انہیں بصری الفاظ کہا جاتا ہے. یہاں پہ سب سے پہلا بصری لفظ یہ ہے, اپنے آس پاس دیکھیں, کچھ چیزیں آپ کے قریب موجود ہیں جیسے کتاب, میز, کرسی اور پنسل. اگر آپ قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کہیں گے تو کہیں گے یہ کتاب ہے, یہ میز ہے. جبکہ دوسرا بصری لفظ وہ ہے, دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے تو بصری لفظ وہ استعمال ہوتا ہے جیسے وہ ستارہ ہے, وہ چاند ہے اور وہ بادل ہے. جی تو پیارے بچوں آپ نے سمجھا. اب ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ایک سرگرمی کرتے ہیں. اپنے قریب موجود کوئی سی 3 چیزوں کی طرف اشارہ کریں اور بصری لفظ یہ کا استعمال کرتے ہوئے جملہ بولیں اور 3 جملوں میں سے کوئی ایک جملہ خوش خط تحریر بھی کریں. جی تو پیارے بچوں ابھی آپ سب ویڈیو کو سٹاپ کریں اور اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھیں, جائزہ لیں اور کوئی سی 3 چیزوں کی طرف یہ لفظ کا اشارہ کرتے ہوئے جملے بولیں آپس میں اور ان میں سے ایک ایک جملہ اپنی اپنی کاپیوں میں بھی تحریر کریں. ویلکم بیک. جی تو پیارے بچوں آپ نے یقیناً ایکٹیویٹی کی ہوگی اور آپ نے اس سے لطف بھی اٹھایا ہوگا اور آپ نے اپنے علم میں بھی اضافہ کیا ہوگا اور یقیناً آپ یہ کے استعمال کو خوب سمجھ چکے ہوں گے. اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے, والدین کے ہمراہ گھر میں 5 قریب کی اور 5 دور کی اشیاء تلاش کریں اور یہ اور وہ کی مدد سے ان اشیاء کو جملوں میں استعمال کریں. ظاہری بات ہے جب آپ 5 چیزیں قریب کی استعمال کریں گے ان کے لیے یہ کا اشارہ استعمال ہوگا, جب 5 چیزیں دور کی استعمال کریں گے تو ان کے لیے وہ کا اشارہ استعمال ہوگا. تو پیارے بچوں آج اپنے گھر جا کر والدین کی مدد سے کسی وقت میں بیٹھ کر یہ ایکٹیویٹی ضرور کرنی ہے تاکہ آپ یہ اور وہ جو کہ 2 بصری الفاظ ہیں ان سے مکمل طور پر آگہی حاصل کر سکیں. جی تو پیارے بچوں آج ہم نے بصری لفظ یہ اور وہ کا استعمال سیکھا. اگلی ویڈیو سے ہم مزید بصری الفاظ اور پھر الفاظ سازی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. اور پیارے بچوں اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی PPT, حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ. اس ورک شیٹ کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے گا اور یہ اور وہ کے فرق کے جان کر اس ورک شیٹ کو مکمل فل اپ کر کے اپنے اساتذہ کرام کو ضرور دکھائیے گا اور ان سے رہنمائی بھی لیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.